الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپرنگ فیلڈ اسکول ماسب ٹینک سے میں اردو معلمہ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ پچھلی بار کی کلاس میں ہم نے جانا کہ حمد کسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف میں بیان کی جانے والی نظم کو ہم حمد کہتے ہیں، اور یہ سبق نمبر 1 کا نام خدا کی شان ہے۔ اس کے لکھنے والے مولانا الطاف حسین حالی ہیں، اور ہم نے اس حمد کے 2 اشعار کی تشریح مکمل طور پر تفصیلی طور پر آپ کو سمجھائی گئی تھی۔ اب آگے کے اشعار پڑھائے جائیں گے اور اس کو تفصیلی طور پر سمجھایا جائے گا۔ تو بچوں، اب میں مطالعہ کر رہی ہوں تلفظ کی بہتر ادائیگی کے ساتھ۔ آپ اسکرین پر غور سے دیکھیے اور فرصت کے لمحات میں نظم کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی اردو بہتر ہو سکے۔ تو بچوں، نظم کے اشعار کو غور سے دیکھیے۔ اے زمین آسماں کے مالک، ساری دنیا جہاں کے مالک، تیرے قبضے میں سب خدائی ہے، تیرے ہی واسطے بڑائی ہے، تو ہی سب کا پالنے والا، کام سب کے نکالنے والا، بھوک میں تو ہمیں کھلاتا ہے، پیاس میں تو ہمیں پلاتا ہے، آنکھ دی تو نے دیکھنے کے لیے، کام کرنے کو ہاتھ پاؤں دیے، بات کے سننے کو دیے 2 کان، بات کہنے کو تو نے بخشی زبان۔ ہاں تو بچوں، پھر سے میں آپ کو تفصیلی طور پر نظم کے اشعار کو تفصیلی طور پر سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ توجہ سے سنیے اور اپنے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ نظم کے پہلے شعر میں اے زمین و آسمان کے مالک، ساری دنیا جہاں کے مالک، یعنی زمین اور آسمان، ساری دنیا کا جہاں کا بنانے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی خدائی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا، پانی، آگ، غذا، تمام چیزیں انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ تیرے قبضے میں سب خدائی ہے، تیرے ہی واسطے بڑائی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اندازہ ہماری اس خوبصورت کائنات کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رازق الرحیم ہے، مالک کائنات ہے، 2 جہاں کا آقا ہے، سرور کائنات کا مولا ہے۔ تیرے قبضے میں سب خدائی ہے، تیرے ہی واسطے بڑائی ہے، تو ہی سب کا پالنے والا، کام سب کے نکالنے والا۔ ہم سب کو پالنے والا، ہم سب کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کر زمین و آسمان بنانے کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا کر اشرف المخلوقات کے درجے سے نوازا۔ اشرف المخلوقات سے مراد بچوں جس میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے وہ اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں، یعنی تمام جاندار نباتات میں انسان کو ہی اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا گیا ہے۔ انسان میں یہ خاص صفت پائی جاتی ہے کہ وہ سوچتا اور سمجھتا ہے، کسی بھی مسئلے کو وہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان، جانور، چرند پرند، تمام چیزیں اسی کی بنائی ہوئی ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ انسان کو پیدا کر اشرف المخلوقات کے درجے سے نوازا۔ اشرف المخلوقات کے معنی ہیں جس کے پاس سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت موجود ہو۔ بھوک میں تو ہمیں کھلاتا ہے، پیاس میں تو ہمیں پلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ انسان کو بھوک میں کھلاتا ہے۔ کوئی مجبور غریب، اس کے ذہن میں، دل میں تصور آتا ہے یا پھر خیال آتا ہے، اس کا خیال پورا مکمل ہونے سے ہی پہلے وہ اس کے پاس رزق فراہم کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بندے کو وہ بھوکا نہیں رکھے گا، یعنی ہر وہ جاندار کو وہ غذا مہیا کرے گا، غذا فراہم کرے گا کہ وہ حتیٰ کہ پتھر میں رہنے والے کیڑے کو بھی وہ غذا دے گا۔ پیاس میں وہ ہمیں پلاتا ہے، پیاس لگنے پر وہ ہمیں پلاتا ہے۔ کیسے پیاس میں پلاتا ہے؟ مطلب ہم پیاس لگنے پر پانی پیتے ہیں۔ دیکھنے کے لیے آنکھ دی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا دیا ہے؟ دیکھنے کے لیے خوبصورت آنکھ دی ہے۔ آنکھ کا استعمال عام طور پر ہم کس طرح سے کرتے ہیں؟ اس کے لیے میں ایک مثال بتاؤں گی۔ آپ ایک پھول کی مثال لے لیجئے۔ ایک پھول یعنی اس میں کئی رنگ ہے، کئی قسم ہے، کئی خوشبو ہے، کئی بناوٹ ہے، کئی سجاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کس خوبصورتی سے، ہر پھول میں الگ خوشبو، الگ رنگ، الگ طریقہ بنانے کا، اور کس خوبصورتی سے وہ سجا کر رکھا ہے، اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ یعنی انسان کی آنکھ دنیا کی ہر وہ شے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے دیکھ سکتی ہے۔ اگر آنکھ نہ ہو، نہ ہم نہ دیکھیں تو مطلب اس کا یہ ہے کہ ہمارے لیے دنیا
اندھیرا ہے، دھندلی ہے، ہمارے لیے دنیا میں کچھ نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سب سے بہترین نعمت انسانی جسم سے ہمارے پاس آنکھ ہے. زبان دی بات کرنے کے لیے اور ذائقے کو محسوس کرنے کے لیے. زبان کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں. کیسے غلط استعمال کرتے ہیں بچوں؟ تو سوچئے ذرا ذہن لگا کر. ہم زبان کا غلط استعمال ایسا کرتے ہیں، ہم اپنے دوستوں سے، مان لیجیے آپ کے دوست سے لڑ لیے تو آپ کیا کریں گے؟ اس سے بات نہیں کریں گے، اس کو کچھ برا بھلا بولیں گے. ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یعنی ہم جب مر جاتے ہیں، ہمارا انتقال ہو جاتا ہے تو ہمارے اعضاء ہمارے خلاف ہو کر گواہی دیتے ہیں. یعنی ہاتھ پیر، آنکھ، ناک، منہ، کان، زبان، تمام چیزیں گواہی دیتے ہیں کہ اس نے تب اچھا کیا تھا، اس نے تب غلطی کی تھی. اسی لیے ہم کو زبان سے کچھ غلط نہیں بولنا چاہیے، کان سے کچھ غلط نہیں سننا چاہیے، زبان سے کچھ غلط نہیں بولنا چاہیے. اگر کچھ غلط ہو بھی رہا ہو تو اپنے طریقے سے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد آج کام کرنے کو ہاتھ پاؤں دیے. آنکھ دی تو نے دیکھنے کے لیے، کام کرنے کو ہاتھ پاؤں دیے. اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کے لیے ہمیں کیا دیا ہے؟ ہاتھ پاؤں دیا ہے. ہاتھ پاؤں کے ذریعے سے ہی ہم اپنے کام انجام دیتے ہیں. کیسے انجام دیتے ہیں؟ مان لیجیے ایک مزدور ہے، گھر بنا رہا ہے، دوسرا کھیتی باڑی کر رہا ہے. ہم اپنے طریقے سے اپنے چیزیں، اپنے کام خود چھوٹے موٹے کام کر لیا کرتے ہیں. یعنی ہمیں کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ ہاتھ پاؤں دیے ہیں. بات کے سننے کو دیے 2 کان، بات کہنے کو بخشی زبان. تو بچوں آج یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. امید کرتی ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر نہ سمجھ میں آئے تو کچھ الفاظ کو انڈر لائن کر کے رکھیے اور جب آپ کے سامنا ہوگا تب کلاس میں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے؟ آج کا ہوم ورک ہے آپ کا خدا کی شان. خدا کی شان سبق نمبر 1 کے مشکل الفاظ کو لکھنا ہے، مطالعہ کرتے ہوئے لکھنا ہے اور الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. پہلا والا ہے زمین و آسماں. کیا ہے بچوں؟ زمین و آسماں. میم یہ نون زمین و الف سین آس، میم الف نون غنہ ماں، میم الف نون مان. آسمان، زمین و آسمان. اس طرح پڑھتے ہوئے، ہجے کرتے ہوئے، تلفظ کی بہتر ادائیگی کرتے ہوئے، مطالعہ کرتے ہوئے آپ کو لکھنا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. دوسرا ہوم ورک ہے آپ کا الفاظ کے معنی یاد کر لکھیے. الفاظ کے معنی بہت زیادہ نہیں ہیں، آپ کو صرف 7 الفاظ معنی ہیں، وہ یاد کریے، لکھیے الفاظ معنی. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو آج کی کلاس میں اتنا کافی ہے. اگلی کلاس میں اگلا پڑھایا جائے گا. سبق نمبر 1 کا صفحہ نمبر 3 سے متعلق پڑھا جائے گا. اس کو پڑھتے رہیے، دہراتے رہیے، یاد کرتے رہیے اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ تفصیلی طور پر آپ کو سمجھاؤں گی. جزاک اللہ خیر.